السلام علیکم، میں اسما سمرین محمد منہاج الدین قمر اردو ہائی اسکول کی آن لائن طرز تعلیم میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آئیے آج ہم جماعت دہم مضمون اردو کمار بھارتی کی غزل نمبر 4 جس کے شاعر فانی بدایونی ہیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ غزل نمبر 4 فانی بدایونی۔ پہلی بات، ہندی کے کسی شاعر نے کہا ہے جہاں نہ پہنچے ربی وہاں پہنچے کبھی، یعنی سورج جہاں نہیں پہنچ پاتا شاعر اپنی سوچ اور تخیل کی مدد سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ربی یعنی سورج، اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جہاں پر سورج کی کرنیں نہیں پہنچ پاتی شاعر کے خیالات، تخیل یعنی خیال، شاعر کے خیالات وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ شاعری میں انسان، زندگی اور کائنات کے بارے میں عجیب و غریب خیالات ملتے ہیں جو ہمیں محسوسات کی ایک الگ دنیا میں لے جاتے اور غور و فکر پر آمادہ کرتے ہیں۔ فانی بدایون کی اس غزل میں بھی ایسی ہی بصیر تفروز باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جان پہچان۔ فانی کا اصل نام شوکت علی خان تھا۔ وہ 1879 میں اتر پردیش کے ضلع بدایون میں پیدا ہوئے۔ بریلی کالج سے BA پاس کرنے کے بعد وہ کچھ عرصے تک مدرس رہے۔ بعد میں ملازمت ترک کر کے علی گڑھ میں MAO کالج، موجودہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ 1932 میں مہاراجا کشن پرساد کی دعوت پر حیدرآباد پہنچے۔ وہاں ایک سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے۔ 1941 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ فانی کی شاعری میں درد و غم کے مضامین کی کثرت کے سبب فانی کو یاسیت کا امام کہا جاتا ہے۔ عرفانیات فانی، وجدانیات فانی اور باقیات فانی ان کے شعری مجموعے ہیں۔ چلیے غزل دیکھتے ہیں۔ خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا۔ دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندے، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ آئیے اب تشریح دیکھیں گے ہم۔ پہلا شعر ہے، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور دنیا ان کو بہت بڑی وسیع عریض لگتی ہے، لیکن یہاں پہ شاعر کا خیال کچھ الگ ہے اور شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے، کائنات کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا ایک چھوٹا سا گوشہ ہے، ایک چھوٹا سا کونا ہے، اسی طرح میرا دل بھی ایک چھوٹا سا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے لوگ تیرے دیوانے کا دل جسے کہتے ہیں وہ ایک ویران ہے، وہ ایک اجاڑ جگہ ہے، وہ ایک سنسان جگہ ہے، جذبات سے احساس سے خالی ہے، اور یہ دنیا اسی ویرانے کا ایک حصہ ہے، ایک گوشہ ہے۔ دوسرا شعر ہے، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، ایک پیچیدہ معمہ ہے یہ، جسے نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے سمجھا سکتے ہیں۔ اور یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ زندگی ایک دیوانے کا خواب ہے۔ اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دیوانے کا خواب کیسا ہو سکتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے اس دنیا کو سمجھنا اور سمجھانا دونوں بھی نہایت ہی مشکل عمل ہے، نہایت ہی مشکل کام ہے۔ تیسرا شعر ہے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ یعنی جب ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت آنا اس کو موت آنی ہی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ زندگی نے مجھے یہاں پر لا کر کھڑا کیا ہے، اب وہ خود پچھتا رہی ہے،
وہ خود پشیماں ہے، وہ خود شرمندہ ہے کہ میں نے کہ یہ تو پیدا تو ہو گیا ہے، لیکن وہ کوئی ہیلا ڈھونڈ رہی ہے، کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے میرے مر جانے کا۔ یعنی دیکھیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کسی کو اٹیک آ گیا ہے، اس سے ان کا انتقال ہوا ہے، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، اس وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے۔ یعنی زندگی ایک ہیلا ڈھونڈتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے زندگی۔ آج کل جو وبائی امراض کا، وبائی مرض کا جو یہاں پوری دنیا میں جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے کرونا، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو جا رہا ہے۔ تو زندگی ایک بہانہ تلاش کر رہی ہے کہ ایک بہانہ ہے، کرونا سے انتقال ہوا، حالانکہ ان کی موت کا وقت بھی معین تھا، جہاں پر ان کی موت ہونا تھا وہ جگہ بھی متعین کی ہوئی تھی پہلے سے ہی۔ ایک شاعر کا شعر ہے، غالب کا ایک شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ یعنی موت کا ایک دن تعین کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک دن مقرر کر دیا ہے، بس اب زندگی بہانے تلاش کر رہی ہے کہ کس طرح ایک ہیلا تلاش کر رہی ہے زندگی۔ نیکسٹ، تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ؟ آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا۔ دیکھیے آپ لوگ، غزل جو ہے تو غزل میں شاعر ہر شعر میں غزل کا ہر شعر اپنی ایک مکمل اکائی رکھتا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر ایک الگ بات بیان کر رہا تھا، دوسرے شعر میں شاعر زندگی کا فلسفہ بیان کر رہا ہے، تیسرے شعر میں موت کی بات کر رہا ہے شاعر، چوتھے شعر میں اپنے گھر کی، اپنے گھر والوں کی، اور کس طرح لوگ ان سے ناراض ہو گئے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی غزل کے ہر شعر میں شاعر اپنی پوری ایک بات مکمل کر دیتے ہیں، اور وہ کنیکٹڈ نہیں ہوتا ہے دوسرے شعر سے، وہ بالکل الگ ہوتا ہے دوسرے شعر سے۔ ایک شعر مکمل ہو گیا، دوسرا شعر مکمل ہوتا ہے، تیسرا مکمل ہوتا ہے شعر۔ اور غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے اور آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بات آپ لوگ ذہن نشین کر لیجئے۔ تب یہاں پر آپ بولیں گے ایک دم یہ ٹاپک ہی بدل گیا ہے، ایک دم ٹاپک چینج ہو گیا ہے۔ یہ تو غزل کا ہر شعر میں الگ الگ ٹاپک ہوتا ہے، الگ الگ مضمون ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں، چوتھے شعر میں، تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ؟ آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا۔ یعنی اس شعر میں شاعر نے استعارہ استعمال کیا ہے، یعنی بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یعنی آسمان جو رنگ بدل رہا ہے اس کے بارے میں شاعر نہیں کہہ رہا ہے، یعنی لوگ جو رنگ بدلتے ہیں ان کے بارے میں شاعر کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی شاعر اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کتنی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں وہ، لوگوں نے ان سے آنکھیں پھیر لی ہے اور ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ان کے افراد خاندان نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ان کا گھر ماتم کدہ بن گیا ہے۔ تو اسی لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر نے بھی رنگ بدل دیا ہے، یعنی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ دیکھو میرے گھر کا جو حال ہے وہ۔ پانچویں شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں، دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندے، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ آنکھوں کی جو سرخی ہے، آنکھوں کا جو لہو ہے وہ اب ان کے دل تک پہنچ گیا ہے، اور وہ ان کی آنکھیں جو ہے خون کے آنسو رو رہی ہے، یعنی ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کی آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہے، لیکن ان کے دل کی حالت پھر بھی بدل نہیں رہی ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے استعارے کا استعمال کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی سرخی شراب کی مرہون منت نہیں ہے، یعنی شراب پینے سے جو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے، تو اس لیے میری آنکھیں لال نہیں ہوئی ہے، میری آنکھیں اس لیے لال ہوئی ہے کہ مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت ہی غم ہے، روزگار کا غم ہے، میں روزگار کا مارا ہوا ہوں، اس لیے میری آنکھیں سرخ ہو گئی ہے۔ آخری شعر ہے، ہر نفس عمر گزشتہ کی میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ زندگی اور موت کے درمیان کا فاصلے کو حیات کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں، اور جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ہی اس کا وقت گھٹتا جاتا ہے، اس کی جو زندگی کا وقت ہے وہ گزر رہا ہے، تو آگے وقت اس کی زندگی کا آگے وقت آ رہا ہے، آگے اس کی سانسیں چل رہی ہے، لیکن اس کی عمر جیسی جیسی گزر رہی ہے تو اس کے سامنے موت کا وقت
قریب آتے جا رہا ہے اور روز بروز وہ مر رہا ہے اور جی بھی رہا ہے، اس لیے شاعر نے مر مر کے جینے کو زندگی کا نام دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ غزل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم الفاظ و معنی کی طرف چلتے ہیں۔ پشیماں کی میننگ ہے شرمندہ، ہیلا، بہانہ، عمر گزشتہ، گزری ہوئی عمر۔ اللہ حافظ۔